السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ باب الاسدی والثور کی 6 قسطوں سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر اس کی 7ویں قسط کا ترجمہ بلا کسی تمہید کے ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ثم ان ملک الغربان قال لذلك الغراب، پھر کووں کے بادشاہ نے اس کوے سے کہا کیف صبرت علی صحبت البوم، تم نے چمگادڑ کی رفاقت اور صحبت کے سلسلے میں صبر کیسے کیا؟ ولا صبر للاخیار علی صحبت الاشرار، اس لیے کہ اچھے لوگ برے لوگوں کی صحبت اور رفاقت پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھے لوگ برے لوگوں کی صحبت اور رفاقت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ فقال الغراب، کوے نے کہا انما قلته ایھا الملک، کوے نے کہا آپ نے جو کہا بادشاہ سلامت، لکذالک، ایسے ہی ہے، ولکن العاقل اذا اتاه الامر الفظیع العظیم الذی یخاف من عدم تحملہ الجاححۃ علی نفسہ وقومہ لم یجزع من شدۃ الصبر علیہ، لیکن عقل مند شخص کو جب کوئی بڑا اور بھیانک معاملہ درپیش ہوتا ہے جس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ہلاکت کا، خود اپنی ہلاکت کا اور اپنے قوم کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سلسلے میں حد سے زیادہ برداشت کرنے پر بھی جزا فضا نہیں کرتا ہے۔ لما یرجو ان یعقبہ صبرہ حسن العاقبۃ وکثیر الخیر، چونکہ وہ امید رکھتا ہے کہ اس کے اس صبر کے بعد اس کا انجام کار بہتر ہوگا اور اس کی بھلائی بہت زیادہ ہوگی۔ فلم یجد لذلک علما، تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ ولم تکرہ نفسہ الخضوع لمن دونہ، اور وہ اپنے سے کم شخص کے سامنے میں جھکنے کو ناپسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو اپنے سے کمتر شخص کے سامنے میں جھکانے کو ناپسند نہیں کرتا۔ حتی یبلغ حاجتہ فیغتبط بخاتمۃ امرہ، اس طرح وہ اپنی ضرورت کو حاصل کر لیتا ہے اور اپنے حسن انجام پر رشک کرتا ہے اور اپنے صبر کے انجام کار پر اور اپنے حسن خاتمہ پر وہ رشک کرتا ہے۔ فقال الملک، بادشاہ نے کہا اخبرنی عن عقول البوم، مجھے چمگادڑوں کی عقل مندی کے سلسلے میں بتاؤ۔ تو کوے نے کہا لم اجد فیہن عاقلا الا الذی کان یحثہن علی قتلی، کوے نے کہا میں نے ان میں کسی بھی شخص کو عقل مند نہیں پایا سوائے اس کے جس نے ان کو میرے قتل پر ابھارا تھا۔ وَكَانَ حَرَّزَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا، اس نے ان کو کئی مرتبہ اس سلسلے میں ابھارا، اکسایا۔ فَكُنَّ أَضْعَفَ شَيْءٍ رَأْيًا، وہ لوگ رائے کے اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ فَلَمْ يَنْظُرْنَ فِي أَمْرِي وَيَذْكُرْنَ أَنِّي قَدْ كُنْتُ ذَا مَنزِلَةٍ فِي الْغِرْبَانِ، انہوں نے میرے معاملے میں غور و خوض نہیں کیا اور انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ میں کووں میں نہایت ہی زیادہ مرتبے کا حامل تھا۔ وَأَنِّي أَعُدُّ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ، میں صاحب رائے شمار ہوتا تھا۔ وَلَمْ يَتَخَوَّفْنَ مَكْرِي وَحِيلَتِي، ان لوگوں کو میرے مکر و فریب اور میرے ہیلہ بازی کا خوف نہیں ہوا۔ وَلَا قَبِلْنَا مِنَ النَّاسِ الشَّفِيقِ، انہوں نے خیرخواہ مشفق شخص کی بات کو قبول ان لوگوں نے نہیں کیا۔ وَلَا أَخْفَيْنَا دُونِي أَسْرَارَهُنَّ، انہوں نے میرے سامنے میں رازوں کو نہیں چھپایا۔ وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاء، علماء نے کہا ہے ينبغي
للملک ان یحسن امورہ من اہل النمیمہ، بادشاہ کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے معاملات کو چغل خوروں سے محفوظ رکھے، ولا یطلع احد منہم علی مواضع سرہ، اور کسی بھی شخص کو اپنے رازوں کی جگہوں پر مطلع نہ کرے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ما اہلک البوم فی نفسی الا البغی وضعف رأی الملک وموافقۃ وزراء السوء، بادشاہ نے کہا، ما اہلک البوم فی نفسی، ما اہلک البوم فی نفسی الا البغی، بغاوت اور سوف رائے، ان کے بادشاہ کی کمزور رائے اور اس کی برے وزراء کی موافقت نے ہی میرے اعتبار سے، میرے دل میں یہ آتا ہے کہ چمگادڑوں کو سوائے ان کی سرکشی اور ان کے بادشاہ کی رائے کی کمزوری اور برے وزیروں کی اس کی موافقت نے ہی ہلاکت میں ڈالا ہے۔ فقال الغراب، کبھی نے کہا، صدقت ایھا الملک، آپ نے سچ کہا ہے بادشاہ سلامتی، انہ قلما ظفر احد بغیا ولم یطغ، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص بغاوت کا موقع پائے اور وہ بغاوت نہ کرے۔ وقل من اکثر من الطعام الا مریضا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ کھانا کھائے اور وہ بیمار نہ ہو۔ وقل من وثق بوزراء السوء وسلم من ان یقع فی المہالک، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص برے وزراء پر بھروسہ کرے اور وہ ہلاکت کی جگہوں سے محفوظ ہو جائے۔ وکان یقال، بات بتائی جاتی ہے، لا یطمعن ذوی الکبر فی حسن الثناء، متکبر شخص کو بہترین تعریف سے، ولا الخب فی کثرت الصدیق، اور دھوکے باز کو دوستوں کی زیادتی سے، ولا سیء الادب، اور نہ غیر مؤدب شخص کو، آگے دیکھیے، غیر مؤدب شخص کو شرافت و فضیلت کے سلسلے میں، ولا الشحیح فی البر، اور نہ ہی لالچی شخص کو نیکی میں، ولا الحریص، اور نہ حریص شخص کو گناہوں کی کمی میں، ولا الملک مختال، متکبر بادشاہ کو، المتہاون بالامور الضعیف الوزراء، المختال متکبر اور امور میں کمزور، ضعیف کمزور وزراء کا حامل بادشاہ کو اپنے ملک کی ثبات، ملک کو باقی رکھنے اور اپنی رعیت کی صلاح و فلاح کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ ان تمام لوگوں سے اپنے، جس طریقے سے بادشاہ کو اس کے ملک کو صحیح و سالم رکھنے اور رعایا کی سلامتی، صحت وغیرہ کے سلسلے میں ان سے امید نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی متکبر شخص سے اس کی حسن ثنا کی، اور اسی طریقے سے دھوکے باز کو کثرت دوستوں کی اس سے امید نہیں رکھی جا سکتی، اور بے ادب شخص کو شرافت و فضیلت وہ حاصل کر لے گا اس کی امید نہیں رکھی جا سکتی، ایسے ہی حریص لالچی شخص کو نیکی کی امید، اور اسی طریقے سے حریص شخص کو گناہوں کی کمی وغیرہ کی، اور نہ بادشاہ کو جو متکبر ہے اور امور میں کمزور ہے، اس کے وزراء ضعیف اور کمزور ہیں، وہ اپنے ملک کو ثابت قدم رکھ پائے گا، اپنے ملک کو باقی رکھ پائے گا، اور اپنی رعایت کی صحت و درستگی کو وہ کر سکے گا، اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، لقد احتملت مشقۃ شدیدۃ فی تصنعک للبوم وتضرعک لہن، تم نے چمگادڑوں کے سامنے میں اپنے اس مظاہرے کے سلسلے میں اور ان کے سامنے میں اپنے عاجزی کے مظاہرے کے سلسلے میں بہت زیادہ مشقت کو اٹھایا ہے۔ قال الغراب، کبھی نے کہا، انہ من احتمل مشقۃ یرجو نفعہا، جو شخص ایسی مشقت کو برداشت کرتا ہے جس کی نفع کی اس کو امید ہوتی ہے، ونحى عن نفسہ العنفۃ والحمیۃ، اور خود سے وہ خودداری اور حمیت، اور اپنی جانب سے وہ خودداری اور حمیت کے اعتبار سے وہ دور ہو جاتا ہے، ووطنها علی الصبر حمید غب رأیہ، تو اور اپنے آپ کو صبر ضبط کا عادی بنا لیتا ہے، تو
اس کا انجام کار بہتر ہوتا ہے. کما صبر الاسود علی حمل ملک الزفادی، جیسا کہ سانپ نے مینڈکوں کے بادشاہ کی سواری پر صبر کیا تھا. اس کو مینڈکوں کے بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لینے پر صبر کیا تھا. وشبیہ بذالک، اس طریقے سے اس کو آسودگی حاصل ہو گئی تھی. وعاش، اور اس نے زندگی گزاری تھی. قال الملک، بادشاہ نے کہا کیف کان ذلک، یہ کیسے ہوا تھا؟ تو قال القراء، کوے نے کہا زعموا ان اسود من الحیات کبر وضعف بصره وذهبت قوته. یہ واقعہ بتلایا جاتا ہے کہ سانپوں میں سے ایک سانپ جو بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی نگاہیں کمزور ہو چکی تھی اور اس کی قوت باقی نہیں رہی تھی، طاقت چلی جا چکی تھی. فلم یستطیع صیدا، وہ شکار نہیں کر سکتا تھا. ولم یقدر علی طعام، اور وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا. ونو انصاب یلتمس شیئا یعیش به حتی انتهى الى عین کثیر الضفادع قد کان یاتیہ قبل. تو اس نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پر وہ زندگی گزار سکے. تو وہ ایک بہت زیادہ مینڈکوں والی جگہ پر پہنچا. وہ اس سے پہلے وہاں آتا تھا. فیصیب من ضفادعها رزقا، وہاں کی مینڈکوں سے اپنا رزق حاصل کر لیتا. فرما نفسه قریبا منهن مظہرا للکآبۃ والحزن، اس نے اپنے آپ کو ان کے قریب اپنی غمزدگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈال دیا. فقال له ضفدع، ایک مینڈک نے کہا ما لی اراک ایھا الاسود کئیبا حزینا، سانپ تم اس قدر غمزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ میں تم کو کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ تو اس نے کہا ومن احرا بطول الحزن منی، کہ کون شخص مجھ سے زیادہ غمزدہ ہو سکتا ہے. وانما کان اکثر معیشتی مما كنت اصیب من الضفادع، اس لیے کہ میرا اکثر کھانا جو مینڈکیں میں حاصل کرتا تھا اس سے ہوا کرتا تھا. فابتلیت ببلا، مجھے مصیبت پہنچی. وحرمت علی الضفادع من اجلہ، جس کی وجہ سے مینڈکوں کو مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے. حتی انی اذا التقیت ببعضها لا اقدر علی امساکی، یہاں تک کہ اگر کچھ مینڈکوں کو میں پا بھی لیتا ہوں تو میں ان کو پکڑ نہیں سکتا. فانطلق الضفدع الی ملک الضفادع، تو وہ مینڈکوں کے سردار کے پاس گیا. فبشروا بما سمع الاسود، اور اس کو اس بات کی خوشخبری سنائی، اس بات کی خوشخبری بتلائی جس کو اس نے سانپ سے سنا تھا. فاتا ملک الضفادع الاسود، تو مینڈکوں کا بادشاہ سانپ کے پاس آیا. فقال، اس سے کہا کیف کان امرک، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سعیت منذ ایام فی طلب ضفدع، میں کئی دنوں سے مینڈک کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وکانا سعیت منذ ایام، چند دنوں سے میں ایک مینڈک کی تلاش میں تھا. وکانا ذلک فی الماء، اور وہ پانی میں تھی. فاضطررت الی بیت ناسک، اس کو میں نے ایک بزرگ کے گھر جانے پر مجبور کیا. ودخلت فی اثری فی الظلمہ، اور تاریکی میں اس کے پیچھے اسے گھر میں داخل ہوگا. فی البیت ابن للناس، وہاں پر گھر میں اس عابد زاہد شخص کا ایک بیٹا تھا. فاصبت اصبعہ، میں نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا. فظننت ان الضفدع، میں نے یہ سوچا کہ یہی مینڈک ہے. فلدغته فمات، تو میں نے اس کو ڈس دیا تو مر گیا. فخرجت ہاربا، وہاں سے میں بھاگ کر آ گیا. فتبین الناسک فی اثری، وہ عابد زاہد شخص میرے پیچھے میرے نقش قدم پر آیا. ودعا علی ولعننی، اس نے میرے حق میں بد دعا کی، مجھ پر لعنت کی. وقال، کہنے لگا کما قتلت ابنی البریء ظلما وتعدیا، جیسا کہ تم نے میرے بے گناہ بیٹے کو ظلم و زیادتی کے ساتھ تم نے قتل کیا. میں تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ ان تذل و تسیر مرکبا لملک الضفادع، کہ تم ذلیل ہو جاؤ اور تم مینڈکوں کے بادشاہ کی سواری بن جاؤ. فلا استطیع اخذها، تم اس کو نہیں لے سکو گے. ولا آکل شیئا منها الا ما يتصدق به علیہ، تم ولا تستطیع اخذها، تم اس کو لے بھی نہیں پاؤ گے. ولا اکل شیئا منها، ان مینڈکوں میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکو گے. الا ما يتصدق به علیہ، جو مینڈک کا بادشاہ تم کو اس میں سے تم کو صدقہ کرے گا، تم کو دے گا، بس وہی لے سکو گے. فاتیت الیک لترکبنی مقرا بذلک، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے، اس بات کو مانتے ہوئے، راضی بھی، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے. فرغب ملک الضفادع، مینڈکوں کا سردار اس بات سے خوش ہوا. فی رکوب الاسود، فرغب ملک الضفادع فی رکوب الاسود، تو مینڈکوں کا بادشاہ کو سانپ کی سواری کی خواہش ہوئی. تو دیکھیے یہاں پر تصویر میں یہ بتلا رہے ہیں یہاں پر کہ ملک الضفادع یتخذ الاسود مرکباً،
کہ میڑکوں کا بادشاہ سانپ کو سواری بنا رہا ہے. الاسود یتناول غذاءہ، سانپ اپنی غذا کو کھا رہا ہے، یعنی اس کو سواری بنانے کے بعد جو کچھ بھی یہ میڑک اس کو دے دیتا تھا تو سانپ کو کھا لیا کرتا تھا. تو فرغب ملک الضفادع فی رکوب الاسود، تو میڑکوں کا سردار سانپ کی سواری پر راضی ہو گیا. وظن ان ذلک فخر له وشرف ورفعۃ، اس کو یہ گمان ہوا کہ یہ اس کے حق میں فخر ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی رفعت و بلندی ہے. فرکبہ واستطاب التعلیم، اس کے اوپر سوار ہوا اور اس کو یہ بات اچھی لگنے لگی. آگے سے تھوڑا سا دیکھیے، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. فقال الاسود، اس سے سانپ نے کہا قد علمت ایھا الملک انی محروم، آپ یہ جانتے ہیں بادشاہ سلامت کہ میں محروم ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہے. فاجعل لی رزقا اعیش بہ، مجھے کچھ ایسا رزق فراہم کیجیے جس کے ذریعے سے میں زندگی گزار سکوں. قال ملک الضفادع، میڑکوں کے بادشاہ نے کہا لعمری لا بد لک من رزق یقوم بک اذا کنت مرکبی، اللہ کی قسم تمہیں رزق چاہیے، یقوم بک، جس سے تم ٹھہر سکو، جس سے تم زندگی گزار کرو. اس کنت مرکبی، جبکہ تم میرے سواری بھی ہو. فامر بضفدعین یؤخذان فی کل یوم، تو میڑکوں بادشاہ نے اس کو 2 میڑکوں کا حکم دیا جو ہر دن لیے جاتے. وہ ادفعان الیہ، اور اس سانپ کو دیے جاتے. فعاش بذلک، تو سانپ اس پر زندگی گزارنے لگا. ولم یضرہ خضوعہ للعدو الذلیل، تو اس کمزور دشمن کے سامنے میں اس کا جھک جانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوا. بل انتفع بذلک، بلکہ اس کو وہ نفع بخش اس کے حق میں ثابت ہوا. وصار له رزقا ومعیشتا، اور یہ اس کی رزق روٹی اور اس کی معیشت کا ذریعہ بن گیا. تو دوستوں ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. باب البوم والغربان کا جو واقعہ چل رہا تھا، آئندہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر اس کے بعد ہم جو آگے والی کہانی ہے باب القرد والغیلم، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، اس کو انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو، ہم اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے. جزاکم اللہ.